اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا درس سورہ المدثر کی آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے، اور اکثر آیات خاص طور پر نمبر 15 تک جو آیات ہیں اس میں قریش کے ایک مشہور انتہائی متمول اور عقل مند شخص سردار ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن کے اندر دوسرا مقام ہے جس میں ولید بن مغیرہ کا نام لی بغیر اس کی مذمت میں بیان دیا گیا ہے۔ پہلے سورہ القلم میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں، اس کی مذمت کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں، اور یہ سورہ مدثر کے اندر پھر دوبارہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کا ذکر اس ضمن میں ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ہی کوئی نعمت تھی جو اس کو نہیں عطا کی تھی سوائے ایمان اور اسلام۔ دنیا کی تمام نعمتیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، عقل و شعور بھی تھا، اور دولت بھی تھی، اور شہرت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو اس کے بارے میں یہ قرآن کی آیت کہتی ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیو اٹ ٹو می، مجھے آپ چھوڑ دیں، میں اس کے ساتھ نمٹ لوں گا تنہا۔ مفسرین کی آراء کے مطابق اس کے 3 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ وحیدن، وحید، واو ہا دال، واو الف ہا دال، واحد اسی روٹ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں منفرد، اکیلے اور تنہا۔ ایک معنی تو یہ ہوگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، اور جس کو میں نے خود تنہا بلا شرکت غیر پیدا کیا، ایک تو یہ معنی ہوگا۔ ایک تو دوسرا معنی یہ ہوگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اکیلے، میں اس کے ساتھ اکیلا ہی نمٹ لوں گا۔ اور تیسرا معنی یہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے جب پیدا ہوا تھا اپنی ماں کے پیٹ سے، تو اس کے پاس یہ تنہا تھا۔ دنیا میں جب آیا تھا نہ اس کے پاس مال و دولت تھی، اور کوئی اس کے پاس نعمت نہیں تھی، یہ تنہا اکیلا آیا تھا، اور جن بتوں کو یہ پوچھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ تمام تینوں معنی جو ہیں اس کے اندر پاسبل ہیں، اور تینوں معنی جو ہیں اس کے ساتھ لی جا سکتے ہیں، یا کسی ایک کے بارے میں بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ صاحب ولید بن مغیرہ مشہور صحابی
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جو سیف الاسلام ہیں، اور جنہوں نے اسلام کے اندر بہت ساری فتوحات عطا کی، اور ایک بہت بڑے قابل احترام جو تھے وہ کمانڈر تھے فوج کے، یہ ان کے والد تھے۔ اور ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان کے 12 بیٹے تھے، ایک روایت میں ہے کہ ان کے 10 بیٹے، اور ان میں 3 جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک تھے حضرت خالد بن ولید، ایک تھے ہشام، اور ایک تھے ولید بن الولید۔ یہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ جو تھے، یہ صاحب اپنی قوم کے اندر انتہائی معزز اور محترم تھے، اور ان کے دولت کا یہ حال تھا کہ آپ جو سمجھیں کہ جنت کا جو تصور ہمیں قرآن پاک میں دیا گیا ہے، اس کی ایک جھلک جنت ارضی جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ یہ بہت بڑا تاجر تھا، اور اس کا جو کیروان تھا وہ 100 اونٹوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور اس کو یہ ایکسکلوسیو رائٹ تھا کہ مکہ کے جو گیٹس تھے، کہ ان تمام گیٹس کے اس کے تمام جو اونٹ ہیں بیک وقت داخل ہوں۔ ایک مین گیٹ تھا جو دوسرے لوگوں کے لیے تھا، لیکن ولید بن مغیرہ کو یہ ڈسٹنکشن حاصل تھی اس کے مقام کی وجہ سے کہ تمام اونٹ بیک وقت تمام گیٹوں سے داخل ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ولید بن مغیرہ کا مال جو ہے، اس کی مرچنٹائز جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو چکی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ طائف میں اس کے پاس ایک ایسا باغ تھا کہ جس کے اندر موسم سرما، موسم گرما، ہر موسم میں اس کو پھل جو ہے وہ ملتے تھے۔ اور اس کی ایک یہ فضیلت بھی تھی کہ کعبہ میں قریش کے لوگ جو تھے وہ ہر سال اس کا غلاف چڑھاتے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ ایک سال تم پورے قریش کے مل کے کعبہ کا غلاف چڑھاؤ گے، اور ایک سال میں چڑھاؤں گا۔ تو یہ بھی اس کو فضیلت والی تھی۔ تیسری اس کے اندر فضیلت یہ تھی کہ وہ قریش کے اندر بطور جج، بطور قاضی القضات مشہور تھا، کہ لوگ اپنے ڈسپیوٹ اس کے پاس لے کے آتے تھے، اور اس کا جو فیصلہ ہوتا تھا اس کو تمام لوگ مانتے تھے۔ اور چوتھی اس کے اندر خوبی یہ تھی کہ اس نے جاہلیت کے اندر شراب کو حرام قرار دیا، اور اپنے ایک بیٹے ہشام کی اس نے پٹائی کی تھی کہ جب اسے پتہ چلا کہ اس نے شراب پی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی ایک فضیلت، اس کی سخاوت کا ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ حج کے دوران روزانہ اس کی طرف سے 10 اونٹ جو تھے وہ ذبح ہوتے تھے، کہ جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کی ضیافت کے لیے۔ لیکن ہے کہ اس شخص کے اندر تکبر بھی ہو گیا تھا۔ مثال کے طور پر اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر واقعی قیامت ہوگی قائم، پہلے تو وہ اس کو نہیں مانتا تھا، تو اس جنت کا میں مستحق زیادہ ہوں، کیونکہ جو میرے حالات ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، قرآن پاک میں سورہ زخرف کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ یہ جو 2 بڑے بڑے شہر ہیں، مکہ اور مدینہ، ان کے اندر یہ نہیں، طائف اور مکہ کے جو 2 بڑے شہر ہیں، ان میں کسی رئیس کے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل نہیں کی اور قرآن نازل نہیں کیا؟ اور اس میں یہ اپنے آپ کو شامل کرتا تھا، اور دوسرے اپنے ساتھ جو تھا وہ حضرت مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو جو ہے وہ شامل کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو اتنی دولت عطا فرما دی۔ ممدود کہتے ہیں کسی چیز کو آپ اسٹریچ کرتے ہیں ویسے،
यानी कोई हिसाब व किताब ही नहीं था कि उसका माल और दौलत जो है वो कितना है। वो बनी न शहूदा, और उसको मैंने बेटे भी अता कर दिए। शहूदा यानी शाहिद के माने होते हैं गवाह रहने और मौजूद रहने और हाजिर रहने के। तो बनीन शहूदा का मतलब ये लिया जाता है कि उसके बेटे हर वक्त उसके साथ उसकी मजलिसों में जहां भी वो जाता था बैठता था वो साथ रहते थे। और उस जमाने में अगर किसी के बेटे होते थे और बेटे उसके हेल्प करते थे और उसके साथ मजलिस में उठने बैठने में होते थे, तो इसको एक फख्र और इज्जत और खानदानी वक़ार की बात जो थी वो समझी जाती थी। और वो बेटे जो थे उससे गायब नहीं रहते थे। यानी दुनिया में जो मतलब कुंबे के कबीले के अफराद की कसरत को लोग बतौर फ़ख्र इस्तेमाल करते थे, वो नेमतें भी अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाई थी। वमहदतु लहू तमहीदा, और उसके लिए मैंने महादा युमाहिदु कहते हैं किसी चीज को बिछाने को, किसी स्ट्रेच करने, इसी महद भी इसी कहते हैं कि उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, कि आप आ, जो गहवारा है जिसमें बच्चों को डालते हैं वहां से लेकर लहद तक जो है इल्म को हासिल करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उसके लिए नेमतों का जाल बिछाया था। मतलब ये लिया जाता है इससे कि अल्लाह ताला ने उसको कबीले की रियासत और उनके अंदर एक मुअज़्ज़ज़ मकाम जो है वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता किया था। सुम्मा यत्मउ अन अज़ीद, इस तमाम दौलत, बेइंतहा दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद वो इस बात की तवक्को करता है, ये चाहता है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद उसकी नेमतों के अंदर जो है वो इज़ाफ़ा करें। कल्ला, अल्लाह ताला ने फरमाया हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, बेशक हम उसको मज़ीद नेमतें नहीं देंगे क्योंकि वो हमारी निशानियों की बहुत सख्त मुखालफत करता है। उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इनाद। एक है दुश्मनी और एक इनाद है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती हो, तो वो उसके माने में जो है वो इस्तेमाल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको लंबी उम्र भी अता फरमाई थी कि 90 से कुछ बढ़कर इसको उम्र मिली, और ये हिजरत के तकरीबन 3 माह के बाद जो है ये फौत हो गया। और कोई ज़ख्म इसको लगा था कि जिसकी वजह से उसका अ, इंतकाल हो गया। और इस तरीके से ये जो एक चैप्टर था वो कुरैश की मुखालफत का वो खत्म हो गया था। लेकिन बहरकैफ जिस तरह पहले भी अर्ज किया जा चुका है, इसका बड़ा कसूर ये था कि जब ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, तो इसके दिल के अंदर ये बात बैठ जाती है कि ये जो कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया है, ये कलाम न तो किसी शायर का है, न किसी जादूगर का है, न इनके पास जिन्नात का असर है। ये वाक़ई ऐसा कलाम है जिसके अंदर हलावत है और चाशनी है और इसके अंदर हिकमत है। यानी वो अपने दिल में इस चीज़ का इकरार कर चुका था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं और उनका जो कलाम है वो सच्चा कलाम है। ये लेकिन उसको किस चीज़ ने मजबूर किया? मुआशरे की रस्म और रिवायात और लोगों के लान-तान और लोगों की बातें जो हैं, इन्होंने उसको मजबूर किया कि वो एक बात जिसको वो मान चुका था, उसके ऊपर वो कायम नहीं रह सका। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें अता फरमाई थी, उन नेमतों की उसने कदर नहीं की। अक़ल भी दी अल्लाह ताला ने और मैन पावर भी दी और तमाम नेमतें दुनिया की जो आप इंसान तसव्वुर कर सकता है उस ज़माने में, वो उस ज़माने का मिलियनेयर आप कह सकते हैं, वो था। लेकिन वो उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में उन लोगों को ये कहा
کہ آپ ان کے بارے میں ایک ہی لفظ کہیں کہ یہ جادوگر ہے، اور پھر اس کے جو خادم تھے، اس کے جو نوکر تھے، ان کو اس نے یہ اسائنمنٹ دیا کہ آپ مکہ کی گلیوں میں جا کر یہ اعلان کرتے پھرے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جادوگر ہے، تاکہ جو لوگ حج کے لیے آئیں گے، مکہ کی زیارت کے لیے آئیں گے، ان کے کان سن سن کے پکے ہو جائیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ جائیں۔ لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح معجزہ دکھاتا ہے کہ وہ ادھر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو مل رہا ہے کہ لوگوں کے اندر کیوریاسٹی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ جادوگر ہے، اس کو جا کے چیک تو کریں ویسے۔ اور اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور یہ اسلام کی حالت ہے کہ اسلام کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر اسلام آ گیا تو دنیا میں مطلب ہے کہ ہماری تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، اسلام کے آنے سے دنیا میں امن ہوگا اور دنیا کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئے گی۔ ہاں، جو اسلام لانے والے لوگ ہیں وہ اسلام کو پیش کرنے میں مخلص ہوں، اور ان کا جو نظام ہو وہ قرآن و حدیث کے اوپر اگر مبنی ہوگا تو انشاءاللہ جو بھی اسلام کے لیے کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا۔ تو یہ صاحب نے اپنے تمام وسائل عقلی اور مالی اور مین پاور کے یوٹیلائز کیے اسلام کو کاؤنٹر کرنے کی، لیکن یہ بات بھول چکے تھے کہ اسلام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاور ہے۔ سأرهقه سعودا، ارحاق را ہا اور قاف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کسی مشقت والے کام کے اندر ڈالیں۔ مثال کے طور پر اگر مزدور ایک کام مشین کے ذریعے کر سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کہیں کہ آپ نے مشین نہیں یوز کرنی ہے، آپ نے فزیکلی گاڑی کو چلانا ہے، اور گاڑی کے اوپر آپ نے لوڈ بھی کرنا ہے، پھر اس کو ان لوڈ بھی کرنا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ارحاق کرنے۔ کسی کو جو مطلب ہے ایک انتہا ہو سکتی ہے تکلیف پہنچانے کی، وہ آپ کسی کو پہنچائے تو اس کو کہتے ہیں ارحاق۔ اور اس کے اندر کیا فرمایا، سأرهقه صعودا، صعود کہتے ہیں چٹان کو، پہاڑی کو، اور یہ صعود جو ہے یہ جہنم کے اندر ایک پہاڑی کا نام بھی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر یہ سین کے ساتھ ہوگا تو سعود کے معنی ہوتے ہیں خوش بختی کے، اگر سواد کے ساتھ ہوگا تو پہاڑی کی پر چڑھائی کے۔ تو اللہ تبارک یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پہاڑی پر چڑھنے کی مشقت کے اندر ڈالیں گے۔ تو اگر آپ پہاڑی پر آپ چڑھیں گے اور آپ کی بیک کے اوپر لوڈ بھی ہوگا تو آپ کا سانس پھولے گا، اور آپ ایسے جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں سمٹ کے اوپر، مطلب ہے کہ آپ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے ہیں، ویسے کئی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن ہے کہ جب آپ اوپر چڑھیں گے تو آپ کا سانس جو ہے وہ پھولنے لگے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا آخرت میں انجام یہ ہوگا کہ ہم اس کو جہنم کے اندر ایک پہاڑی کی پر ہم اس کو چڑھائیں گے۔ اس کا طریقہ کیا تھا، فرمایا انہو فکر وقدر۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی اور واپس آ کے قریش کو حال بتاتا ہے کہ یہ نہ جادوگر ہے، نہ مجنون ہے، اور نہ ہی شاعر ہے، تو اس کے بعد قریش اس کو لان تان کرتے ہیں کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور ابو بکر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ تمہیں کھانا کھلایا جائے، اور تم اپنے پرانے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ تو اس کے بارے میں فکر، اس نے غور و فکر کی، وقدر، اور اس نے اسسمنٹ کی۔ اس نے اسسمنٹ کس کی کہ نعوذ باللہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہوں تو ان کے ماننے والے تو اکثر غریب لوگ، غلام ہیں، بیچارے قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میری اٹھک بیٹھک یہ تو میری شان کے لائق نہیں ہے، میرے پاس تو بہت بڑا مقام ہے، عزت ہے، ویسے ان تمام چیزوں کے بارے میں اس نے غور و فکر کیا، وقدر، اور اسسمنٹ کی، ویسے
فقتل کیف قدر، یہ جو لفظ ہے قتل کیف قدر، یہ عربوں کے اندر ایک بد دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ مارا جائے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے، کس طرح اس نے اسسمنٹ کی، کس طرح اس نے جو ہے وہ تخمینہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر دوبارہ دیکھیں اس کے اندر شدت آ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دوبارہ پھر اس کو قتل کیا جائے، کس طرح اس نے غور و فکر کیا، کس طرح اس نے اسسمنٹ کی. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. کیا دیکھا اس نے؟ پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرف دیکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، اگر کسی انسان کو کسی انسان سے دشمنی ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، انتقام کی آگ بھڑک رہتی ہے، اس انسان کو دیکھ کر فطرتی طور پر یہ حسد کرنے والا انسان، اس کے چہرے پر کس کے آثار آتے ہیں؟ بالکل ایسے آثار آتے ہیں کہ جس سے اس کا چہرہ پڑا جاتا ہے کہ اس کو یہ صورتحال ان پلیزنٹ لگتی ہے. یہ ابسا اسی معنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ 30ویں سپارے میں ایک سورت ہے جو ابسا کے نام سے مشہور ہے، جس کے بارے میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے اور آپ کے پاس قریش کے سردار بھی بیٹھے تھے. تو نابینا صحابی جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دین کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے تھے، اور دوسرے قریش کے سردار تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید رکھتے تھے کہ ان کو میں ٹائم دوں گا، ان کو کچھ بتاؤں گا، یہ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے اسلام لانے سے بہت بڑا فرق پڑے گا اور اثر پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا. وہ فرمایا ابسا، وہ شخص کہ جس نے اپنے تیور بدل لیے. تو یہ اس کے بارے میں ہے سما ابسا و بسارا. با کے ساتھ اگر سواد ہوگی تو بصارت کے معنی ہے دیکھنے کے معنی، اور بسرا اور ابسا تقریباً ایک ہی معنی میں ہے کہ بسرا کے اندر جو ہے وہ آنکھ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کے اندر ایسے نظر آ رہا ہے کسی منظر کو دیکھ کے کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ بوجھل لگ رہی ہے، کسی چیز کو دیکھ کر آپ کے اندر کراہیت پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو بھی بسرا کہتے ہیں. ثم عبس و بسرا، پھر اس نے اپنے کراہیت کا اظہار کیا اور اس نے اپنے چہرے پر تیور جو ہے ایسے ڈالے کہ جس کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے. ثم ادبر واستکبر، then he turned away and became arrogant. ادبرا کے معنی ہے کہ بجائے اس کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کے بعد اس نے ایک تو اچھی بات کی کہ غور و فکر کیا، لیکن اس کا جو کنکلوژن تھا وہ رانگ تھا. تو ادبرا وستکبرا یعنی وہ پلٹ گیا سیدھے راستے سے اور اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس نے حقیر سمجھا، اور مادی طور پر دنیاوی طور پر اس نے یہ سمجھا کہ بھئی میں بیٹر آف ہوں گا آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنے میں. فقال ان هذا الا سحر يؤثر، وہ اس نے یہ نعرہ لگایا کہ ان هذا this is nothing but، کہ قرآن پاک میں عربی میں یہ سٹائل ہے کہ کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ کہنے کے ان هذا سحر، ان هذا الا this is nothing but، یہ نہیں ہے مگر سحر ایک جادو ہے، یؤثر اثر سے ہے، الف تا را، کہ بھی مقصد یہ ہے کہ بھی یہ نعوذ باللہ اس نے تمام پیغمبروں کی توہین کر دی. یؤثر مین کہ جو چلا آ رہا ہے، ویسے پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ بھی جتنے پیغمبر آتے تھے وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، وہ بھی جادوگر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ کلام
पुराने लोगों की बातें, जो वो कहते थे ना असातीरुल अव्वलीन, उसके लिए इसने दूसरा लफ्ज जो है वो इस्तेमाल। इन हादा इल्ला कौलुल बशर, ये कुरान पाक जिसका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कर रहे हैं, ये नहीं है महज मगर एक इंसान का कलाम। तो उसने कुरान को खुदा का कलाम मानने से इनकार किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मिनल्लाह मानने से इनकार कर दिया, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को उसने कहा कि ये जादू है। उसली है सकर, इसको मैं, जहन्नम की एक वादी है, जहन्नम का एक हिस्सा है जिसको सकर कहते हैं, इसको मैं जहन्नम की वादी में, इसको मैं सजा दूंगा और जलाऊंगा, या जहन्नम की वादी में मैं इसको पहुंचाऊंगा। वमा अदरा कमा सकर, और तुम क्या जानो कि सकर क्या चीज है। सकर क्या है? ला तुबकी वला तदर, सकर ऐसे कैसी जहन्नम है जो किसी जरूरी को छोड़ती नहीं है। ला तुबकी, उसको सरवाइव नहीं होने देती, वला तजर, और नहीं उसको छोड़ती, यानी किसी को बका नहीं मिलती है और वो उसको नहीं छोड़ती है। और कुरान पाक में ये जो मफहूम है एक दूसरी जगह पे इस तरह इस्तेमाल किया है कि वो जहन्नम में जाएंगे तो उनको वहां न तो मौत आएगी और न जिंदगी, वो उसी कशमकश के अंदर रहेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला मौत को खत्म कर देंगे, और लाइफ जो है वो फॉर एवर उनके लिए रहेगी। लवाहतुल लिल बशर, ये उसी सकर की एक सिफत है। लवाहा यानी झुलसा देने वाली। ये बाज़ औक़ात हम गर्मी के लिए भी कहते हैं जब ज्यादा धूप, कि वो झुलसा देने वाली है, और इंसान का पसीना भी खुश करती है, और न सिर्फ इंसान के पसीने को, बल्कि लिल बशर, बशर कहते हैं स्किन को, जो स्किन है इंसान की उसको वो झुलसा देती है। तो ये इसके अंदर जो इंसान का हुस्न जमाल है वो तो खत्म हो जाता है वैसे, इवन दो कि उसके इंटरनल ऑर्गन जो है वो ठीक हो, लेकिन सख्त गर्मी की वजह से अगर उसकी सिन, उसका चेहरा और उसका बदन सारा जो है वो झुलस जाए गर्मी की तपिश से या आग से, तो उसकी खूबसूरत और उसका जमाल जो है वो सारा चला जाएगा। लवाहतुल लिल बशर के माने ये है। अलैहा तिस्अतु आशर, ये जो आयत है ये कुरान की उन आयतों में से है कि जिसके बारे में आप मुतशाबिहात कह सकते, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया, ये जहन्नम की जो ये जगह है, ये जो एरिया है, इसके ऊपर 19 जो है फरिश्ते मुकर्रर हैं, उसके उसको लुक आफ्टर करने वाले, उसको उसके इंचार्ज हैं 19 फरिश्ते। अल्लाह तबारक व तआला ने 19 तादाद क्यों जिक्र की है? वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब, लेकिन हमारा ईमान है कि ये अल्लाह ताला ने जो तादाद बनाई है, हो सकता है कि उसमें एक जो है वो इंचार्ज हो, बाकी 18 जो हैं वो उसके मातहत हों, सबॉर्डिनेट हों, और उन 18 को उसने डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट दी हों। लेकिन बहरकैफ ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस उनकी तादाद जो है वो 19 है। अब ये अरब हजरात कुरैश लोग क्या करते थे कि कोई मौका नहीं जाने देते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुरान की आयतों को आप सुनाते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए और उनको इनकाउंटर करने के लिए। और माशाल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की इन आयत को उनके सामने महफिलों के अंदर तिलावत फरमाते थे, और सहाबा किराम के दरमियान, तो इस तरीके से कुरान का जो था वो प्रोपिगेशन होता था। जब इन्होंने ये सुना तो इन्होंने उसका मजाक उड़ाया, तो इन्होंने कहा कि हम तो तादाद में बहुत ज्यादा है वैसे, 19 फरिश्तों को तो हम कंट्रोल कर लेंगे वैसे में,
وہ ہمیں کس طرح جہنم میں جانے دیں گے؟ ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے، ہماری تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو ان میں جو ایک پہلوان تھا اس نے کہا کہ اس میں جو 16 ہیں، ایک میں اکیلا جو ہے 16 کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، تو 16 فرشتوں کو تو میں کنٹرول کر لوں گا، باقی جو 2-3 رہ جائیں گے ان کو تم لوگ کنٹرول کر لیں۔ یہ کس طرح قیاس کر رہے تھے عالم برزخ، عالم آخرت کا دنیا کے ساتھ۔ انسان کے پاس تو وہاں کوئی پاور ہی نہیں ہوگی، ویسے انسان کے پاس تو پاور نہیں ہوگی، اور جو فرشتے ہیں ان کی پاور کے بارے میں انہوں نے غلط اندازہ لگایا، نعوذ باللہ کہ ہم فرشتوں کو وہاں پر کنٹرول کر لیں گے اور ہم ان کو روکیں گے کہ وہ ہمیں جہنم میں جانے سے جو ہے وہ اس کے اندر بجائے اس کے کہ ڈالیں، وہ ہم فرشتوں کو اوور پاور کر لیں گے۔ استغفر اللہ، یہ بھی جو ہے ان کی ایک گستاخی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات ذکر فرمائی تو ان لوگوں نے اس کا جو ہے وہ مذاق اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ایک جو فیکٹ ہے جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے جو جہنم کو لک آفٹر کرنے والے لوگ ہیں، جو ورکرز ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے الا ملائکہ، یہ ذمہ داری ہم نے صرف فرشتوں کو دی۔ یعنی انسانوں میں بھی اچھے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو جو ہے، جو کارخانہ قدرت ہے اس کے اندر دخل دینے سے منع کیا، وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے اندر جنت اور دوزخ کا جو معاملہ ہوگا اس کو بھی جو ہے وہ انسان ڈیل نہیں کریں گے، بلکہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو ڈیل کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام انتظامات جو ہیں فرما دی۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ان کی جو تعداد بنائی ہے 19، یہ تعداد جو ہے ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کس لیے؟ کہ جو لوگ کہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے بطور فتنہ اور آزمائش ہم نے ڈالی، کہ بجائے اس کے کہ اس معاملے میں وہ بحث نہ کرتے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، ریڈیکیول کیا، اور کہا کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ کریں گے۔ اور آج بھی آپ کو انٹرنیٹ پر ایسی سائٹس ملتی ہیں کہ جو سو کالڈ اپنے آپ کو ایکس مسلمز کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، اور ان کی اس گناہگار آنکھوں نے ان کی بعض فیڈس پڑھی ہیں کہ جو قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں ان کی جو گستاخیاں ہیں، ویسے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے عقائد کے بارے میں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں ویسے، اور مزید جو ہے نا اس طرح کی جو ہے وہ باتیں وہ کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو وبا ہے، یہ وبا عالم اسلام کے ممالک کے اندر بھی پہنچ چکی ہے، یعنی کم از کم پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر ایسے سو کالڈ ایکس مسلمز ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ان کے لیے بطور فتنہ بنایا ہے۔ اور قرآن کے اندر ایک دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ظالموں کے لیے اور کفار کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اہل کتاب جو ہیں ان کے یقین کے اندر اضافہ ہو جائے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے۔ یعنی ایک بات 3 گروہوں کے لیے، ایک تو جو ہے کہ جو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے بطور فتنہ اور آزمائش ہو گئی، اور جو اہل کتاب ہیں
ان کے لیے جب یہ بات ان کو کہی جائے تو ان کے یقین کے اندر جو ہے اضافہ ہو، اور جب مسلمانوں کو یہ بات کہی جائے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ تو مسلمان کا یہ رویہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بہتر جانتا ہے، آمنا وصدقنا، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس لیے اہل کتاب بھی مانیں گے کیونکہ ان کی کتابوں میں اس بات کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور ایمان والے اس بات میں شک کا مظاہرہ نہ کریں، اس کو مان لیں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، والکافرون، اور کافر یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے بطور مثال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ اور دلوں کی بیماری کون سی ہے؟ دلوں کی بیماری ایک تو یہ ہے کہ انسان زبانی طور پر اسلام کا، ایمان کا اقرار کرے، لیکن دلی طور پر جو ہے وہ اس کو نہ مانے، تو یہ ایک بیماری ہے نفاق کی۔ اور دوسری بیماری کیا ہے کہ انسان کے اندر شک ہو، ڈاؤٹ فل ہو۔ تو یہ آیت پاک تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اگرچہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کا جو حصہ ہے یہ مدینے سے تعلق رکھتا ہے، کہ مکہ مکرمہ میں تو خالص مسلمان تھے، لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات تھے۔ اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے معراج کے واقعے میں، کہ معراج کے واقعے کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو جہاں جو قریش کے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے تو آؤٹ رائٹلی اس کا مذاق اڑایا اور اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن اس کے اندر کچھ مسلمان ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے شک اور شبے کا اظہار کیا تھا۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ مسلمان عقیدتاً تو وہ کہے گا کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اور وہ عقیدتاً کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھا، لیکن بعض اوقات یہ سوال ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے مطلب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے، اس کے اوپر ہزاروں سال اس کی زندگی بھی گزر جائے، then he is resurrected again there، اور پھر جنت ہوگی، جنت کی اتنی بڑی جو ہے نا وہ واسنس ہوگی، جہنم کے اندر یہ عذاب ہوں گے۔ اور اگر مسلمان یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ عین الیقین، ان کو عین الیقین حاصل نہ ہو، ایمان تو ہے روایتی طور پر کہ آخرت ہے، لیکن اس ایمان کو، اس عقیدے کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی نہیں کر رہے ہیں، کہ اگر ہے تو پھر آخرت کے ڈر سے گناہوں سے انسان باز آ جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بیان کیا ہے کہ اس کے 19 فرشتے اس کے انچارج ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ تیرے رب کے جو لشکر ہیں، جو سولجرز ہیں، آرمیز ہیں، ان کی تعداد کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور یہ جو باتیں ہیں لشکروں کی، یہ انسان کے لیے نصیحت دینے کے لیے ہیں اور واعظ دینے کے لیے ہیں، بطور ریمائنڈر ہے کہ انسان جو ہے ان سے درس عبرت حاصل کرے۔ کلا والقمر،
ہرگز ہرگز نہیں، چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات جب وہ پلٹ جاتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح جو سفیدی کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، انہا لإحدى الکبر، یہ جو جہنم کی بات ہے یہ بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، نذیرا للبشر، اور یہ وارننگ ہے انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او تم میں سے جس کو بھی چاہیے، تمہاری فریڈم ہے ویسے کہ جو چیز چاہے اپنے آگے بھیجے اور جو چیز چاہے اس کو بعد میں رکھے۔ تو یہ آیت نمبر 37 ہے سورہ مدثر کی۔ ماشاءاللہ اس کے اندر عظیم الشان موضوعات بیان ہوئے ہیں، اور آگے جو چند آیات ہیں ان کے اندر بھی عظیم الشان موضوعات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس درس میں ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تھوڑی دیر کی ہماری جو حاضری تھی، اس کو ہمارے لیے، ہمارے اعمال میں برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کے اندر جو بھلائی ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔